نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ محبت رمضان ٹرانسمیشن کی دوسری شب ہمارے ساتھ چکوال کی ایک بہت ہی مشہور معروف شخصیت نقیب اہل سنت شہزادہ اہل سنت محترم جناب محترم بلال مداس صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہم حضرت کی تشریف آوری پر حضرت شکریہ ادا کرتے ہیں ساتھ مشہور معروف سنافان چکوال کی بڑھتی ہوئی آواز جناب حافظ محمد عثمان صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہم حضرت کی آمد پر حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وائس پریزیڈنٹ پارلیمنٹ گروپ جناب ملک اسامہ صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہم آپ کا بھی تحریر سے شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت مولانا قاری احمد رحمان صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہے ہم حضرت کے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے اس پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں جناب قاری محمد احمد الرحمان صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بہت ہی خوبصورت آواز سوز و گزاز کے مالک مولانا قاری احمد رحمان صاحب تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے اب میں اپنے مہمان سنافان جناب حافظ محمد عثمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمدیہ کلامیہ پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں اپنے پیارے اور پیارے بھائی سیف الرحمان فاطمی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کوئی ناچیز کو اپنے رمضان ٹرانسمیشن آنے کا موقع دیا اور حکم کیا اور ان کے حکم بھی تعمیل پر میں آج حاضر ہو گیا اور تمام دیکھنے سننے والے آپ سے گزارش ہے کہ ان کی اس محنت کے لیے کوئی دعائیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور سیف الرحمان بھائی کے گھر کے پورے گھر کے خیر و برکت کے لیے دعا کرتے ہیں میں ہم سے آغاز کرتا ہوں تمام دیکھنے سننے والے حضرات درود پاک حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ
اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ جناب محمد عثمان صاحب حمدی کلام پیش فرما رہے تھے. میں نقیب اہل سنت شہزادہ اہل سنت اور ثانی الطاف بن عاص جناب قلم بلال بن عاص صاحب سے درخواست کروں گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چند گزارشیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے خلاق عالم کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک کائنات نے عین جوانی کے عالم میں مجھے اور آپ کو اس کے گزرے دور میں اپنی تمام تر صلاحیتیں دین اسلام کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور دعا گو ہے کہ مالک ہمیں اسی طرح دلوں کے جوڑ کے ساتھ اپنے جوانی کے شب و روز اشاعت اسلام کے لیے اور حفاظت اسلام کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیف الرحمن خدامی بھائی میں ویسے بھی تسن اور بناوٹ کا قائل نہیں ہوں الحمدللہ. میں 4 مصروں میں آپ کے سیٹ آپ کی ٹرانسمیشن اور آپ کی جو نشریات ہے اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اور اے وطن کی سرزمین ہمیں ایڑیاں رگڑنے تو دے یقین ہے ہمیں کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. مالک ہمیں اگر ہم اس کام میں مخلص ہیں اگر اتنی ساری کوشش کا ہمارا مقدار رب کی رضا ہے تو یقیناً ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں اور اپنے آپ کو منزل کے حصول کے لیے وقف کرتے ہوئے انشاءاللہ منزل تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے. جو آپ نے عنوان دیا اس کے حوالے سے میں مختصر بات کرتا ہوں. اور چونکہ آپ نے میرے نام کے ساتھ لفظ نقیب کا اضافہ کیا ہے کہ جب سے لفظ نقابت مجھ سے منسوب ہوا ہے اول روز سے کوشش ہے کہ نظریات کے اعتبار سے پڑھا جائے اور مسئلے کی سنجیدگی کو برقرار رکھا جائے. صرف محض واہ کے حصول کے لیے یا اپنے آپ کو اشتہارات میں نام چھوٹا اور بڑا کرنے کے حوالے سے بات نہ کی جائے بلکہ جس رب نے بولنے کی صلاحیت عطا کی اس رب کے حضور سر و سجود ہو کر اور ڈر ڈر کر اپنی صلاحیت کو پیش کیا جائے. تو میں نستعلیق انداز میں بھی ایک بات اور اس کے بعد اشعار کی صورت میں بھی آپ کے سمجھ سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور ویسے بھی آج 5 مئی ہے اور 5 مئی 2009 جس شخصیت کی نسبت کے حوالے سے آپ نے میرا تعارف کروایا میری مراد بلند تخیل شاعر بے مثل نقیب و خطیب حضرت مولانا محمد الطاف بن عاص شہید نور اللہ مرکزہ جو امام اہل سنت بدر اہل سنت محسن اہل سنت حضرت مولانا علامہ سرفراز خان صفدر نور اللہ مرکزہ کے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اپنے 5 دیگر احباب کے ساتھ. اور جی بالکل میں اس پہ عرض کرتا ہوں. تو ٹریفک حادثہ میں وہ جان جانے اپنی کی سپورٹ کرتے ہیں تو ان کی نسبت کے سبب میں آج یہاں پر 4 بندوں میں عزت کے ساتھ بٹھایا گیا ہوں.
تو میں آج پوری گفتگو میں جتنے کلام پڑھوں گا تو میری کوشش ہوگی کہ میں بھائی جان مرحوم رحمہ اللہ کی تخیل کی دولت آپ احباب کے سامنے رکھوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالہ سے ویسے تو یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی بات مختصر وقت ہے، میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مکہ کی سرزمین پر جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہنی اور جسمانی طور پر ٹارچر کرنے میں نمایاں تھے اور سرگرم عمل نظر آئے، ان میں نمایاں نام ہے اس امت کے فرعون ابو جہل۔ تاریخ کے حوالوں کے ساتھ بات عرض کروں کہ مکہ کی سرزمین پر جو لوگ باہر سے مکہ میں آتے تھے ان میں یمن کے حکیم بھی تھے اور وہ دوست ابو جہل کا، وہ جب بھی آتا ابو جہل کے پاس رکتا، جب بھی آتا ابو جہل کے پاس رک کے حکمت کا کام سر انجام دیتا تھا۔ جس دور میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو انہی دنوں یمن کا وہ حکیم بھی مکہ میں موجود تھا۔ ابو جہل نے اسے کہا کہ آج تک تم مکہ کے چوک میں جس کے پاس بیٹھتے تھے تمہیں منع نہیں کیا، مکہ کی گلیوں میں جس شخص کے ساتھ تم ہاتھ ملاتے تھے بات چیت کرتے تھے تمہیں منع نہیں کیا، مکہ کے جس بندے کے ساتھ تم خرید و فروخت کا معاملہ کرتے تھے، حکمت کا معاملہ کرتے تھے، میں نے تمہیں منع نہیں کیا بلکہ خوش دلی کے ساتھ تمہیں ملنے کی اجازت دی۔ لیکن اب مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا شخص موجود ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ مل لینا لیکن عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہ کرنا، چونکہ جو بھی اس کے ساتھ ملا ہے 1000 مرتبہ کر چکے ہیں پھر واپس ہماری طرف نہیں آیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس شخص سے نہ ملو، یہ نہ ہو کہ تم بھی ہم سے دور ہو جاؤ اور ہمیں تم سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تاریخ کی کتاب چیخ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتلاتی ہے کہ یمن کا حکیم کہنے لگا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کس حسب نسب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ایک مرتبہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے تم بتلا دینا کہ فلاں شخص محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وعدہ ہے تم سے کہ میں نہ اس کے پاس بیٹھوں گا نہ اس کا کلمہ پڑھ کر اس کے پاس بیٹھنے کا عزم اور ارادہ کروں گا، لیکن ایک مرتبہ مجھے پتہ تو چلے کہ محمد ہے کون صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ کی کتاب کہتی ہے کہ ابو جہل اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا، دیکھا کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تو یمن کے حکیم کو ابو جہل ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگا، میرے یمن سے آئے ہوئے حکیم دوست، وہ جو کچھ لوگوں میں ایک شخص تمہیں نظر آ رہا ہے یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب میں اپنے عنوان پر آتا ہوں اور اس کے بعد میں اشعار پیش کر کے اگلے عنوان پر بات کرتے ہیں کیونکہ وقت مختصر ہے۔ یمن کے حکیم نے ایک نظر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نبوت کی جانب اٹھائی اور تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے ابو جہل کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور ابو جہل کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، ابو جہل میں اس شخص کا کلمہ بھی نہیں پڑھوں گا، میں اس شخص سے سلام اور کلام بھی نہیں کروں گا، میں اس شخص کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، میں اس شخص کے حلقہ آبا میں شامل بھی نہیں ہوگا، میرا وعدہ ہے۔ لیکن ابو جہل ایک بات تم بھی یاد رکھو، ابو جہل کہنے لگا وہ کون سی بات ہے؟ تو یمن سے آیا ہوا حکیم کہنے لگا وہ بات یہ ہے ابو جہل کہ اتنا نورانی چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔
تو یہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. اس گفتگو کو یہاں ہی روک کر میں جناب مولانا الطاف بلال شہید رحمہ اللہ کے مختصر 2 کلام پیش کرتا ہوں جو وہ اپنی حیات مبارکہ میں خطابت و خطابت میں پورے ملک میں پڑھا کرتے تھے. اللہ کریم کے رحمت فرمائے. انہوں نے لکھا، آپ سماعت فرمائیے، میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام ہی اچھا ہے، جو ہے ان کے در کا نوکر وہ ہر انسان اچھا ہے. اور تورات انجیل پر حق ہے، تورات انجیل پر حق ہے، یہی ایمان ہے، لیکن صراط حق پہ چلنے کو ہمیں قرآن اچھا ہے. اور نہیں ثانی صدیق کا زمانے بھر کے لوگوں میں. دیکھیے جن لوگوں کا تعلق اکابرین اہل سنت والجماعت کے ساتھ مضبوط رہا ہے، ان کو گزرے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن ان کے تخیل میں اللہ نے اتنی برکت اور رحمت ڈالی ہے کہ آج بھی مجھ جیسا گنہگار بھی کلام پڑھے تو لوگ اشک بار ہو جاتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ نہیں ثانی صدیق کا زمانے بھر کے لوگوں میں، اگرچہ ان کے یاروں میں عمر عثمان اچھا ہے. اور میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو تخیل بول اٹھتا ہے، میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو تخیل جھوم اٹھتا ہے کہ الطاف نبی کی نعت ہی لکھ یہی عنوان. اور ایک اور کلام میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. مجھے وقت کی کتابیں کھینچی ہیں اس بات کا احساس ہے، لیکن ایک کلام کی مجھے اجازت دیجیے. بھائی جان میرا مولا پڑھا کرتے تھے کہ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. اور کھیلتے بچوں کو جب وہ لوری دیتے، میں بھی اس پیار بھرے جھولے میں جھولا ہوتا. اور باتیں سنتا کبھی پوچھ تمانے ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. اور صفہ والوں کو جب پلاتے زمزم، میرے ہاتھوں میں پینے کو پھر پیالہ ہوتا. اور جب کبھی ہوتا بدر احد خندق کا اعلان، میرے ہاتھوں میں پھر خنجر یا پھر بھالا ہوتا. اور جس وقت بن کے دعا آقا کی آئے کہ عمر، دیکھتا کیسے ابو جہل تڑپتا ہوتا. جس وقت بن کے دعا آقا کی آئے کہ عمر، دیکھتا کیسے ابو جہل تڑپتا ہوتا. اور سما بھائی، گر کوئی کہتا کہ الطاف سنا نعت نبی، گر کوئی کہتا کہ الطاف سنا نعت نبی، پھر تو حسان کی مجلس میں مشاہدہ. بہت خوب انداز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمارے شہزادہ رسول حبیب رسول محترم جناب محترم بلال غاز صاحب. اب میں بلا تفریق اپنے بھائی جناب حافظ محمد عثمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان چل رہا ہے، نعت کلام پیش فرمائے پیش فرما رہے ہیں جناب حافظ محمد عثمان صاحب. یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، جانا
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعتی کلام پیش فرما رہے تھے ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان جناب حافظ محمد عثمان صاحب، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہے، ذات کی بات ہوئی، وہاں جماعت کی بات نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ تو میں چاہوں گا حضرت کہ آپ شان صحابہ پہ کچھ ایک دو ارشاد اور ساتھ ہی ایک دو کلام بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ابھرتے ہوئے نوجوان دوست بھائی عثمان صاحب کو بہترین جزاک فرمائے۔ کافی محنت کے ساتھ سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ اور سیف الرحمان صاحب کا سیٹ اپ انہی ہونہار نوجوانوں کے لیے یقیناً آخر وقت تک ان کے لیے ان کی صلاحیت کو مزید چار چاند لگانے کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھے گا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ سیف الرحمان قدامی بھائی، آپ نے جماعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھے کچھ عرض کرنے کا حکم فرمایا، تو میں خطیبانہ اور نقیبانہ انداز سے ہٹ کے ہم سب دوست بیٹھے ہیں، تو میں عرض کروں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہم جو دل کی دھڑکن کا سلام پیش کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے، اور میں آج بڑے آسان الفاظ کے ساتھ اور عام انداز کے ساتھ یہ بات عرض کروں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہم جو ایمان کا حصہ نہیں بلکہ اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ حصہ تو بہت بات ہے، ہم صحابہ کو پورے کا پورا ایمان سمجھتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں رہنے کی وجہ سے ہر ایک کو صحابیت کا شرف مل گیا، تو جواب ہے نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کئی صحابہ نے بکریاں چرانے کا کام کیا تو وہ صحابی بن کے، جواب ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے جوانی کے ایام گزارے مکہ کی سرزمین پہ، تو اللہ نے کہا یہ بھی صحابی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، تو جواب ہے نہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کے کام کاروبار کیا، تجارت کی، تو تب صحابی بن گئے، تو جواب ہے نہیں۔ تو ہر ایک سوال کا جواب اگر نام ہے تو حقیقت یہ ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پہ صحابی نہیں بنے، حسب اور نسب کی بنیاد پہ صحابی نہیں بنے، تعلق اور دوستی کی بنیاد پہ صحابی نہیں بنے، چہرے کے اعتبار سے، جسامت قدامت کے اعتبار سے اچھے تھے تو صحابی بنا دیے نہیں، بلکہ جس طرح انبیاء کرام علیہم الرضوان کو رب تعالیٰ نے ایک ایک کو چنا اور پھر 1,44,000 انبیاء کرام کے سروں پر تاج نبوت رکھا، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی حسن کے اعتبار سے، وجاہت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، روپے پیسے کے اعتبار سے صحابی نہیں بنایا گیا، بلکہ انبیاء کرام کی طرح رب تعالیٰ نے ان کو بھی ایک ایک کو چنا اور چن چن کے ہر ایک صحابی کے سر پہ تاج صحابیت سجا دیا۔ اب اعتراض کرنے والا اگر اعتراض حضور علیہ السلام کے صحابہ پہ کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اسے اپنے گریبان میں جھانک کے یا اپنی ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے اپنے آپ سے یہ سوال کر لینا چاہیے کہ جب تعلق کی بنیاد پہ صحابی نہیں بنا، رشتہ داری کی بنیاد پہ صحابی نہیں بنا، دوستی کے اعتبار سے صحابی نہیں بنا، محلے داری کے اعتبار سے صحابی نہیں بنا، صحابی بنا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے انتخاب سے، تو پھر اعتراض صحابہ پہ نہیں، اعتراض رب کی عطا پہ ہے، اور جو رب کے انتخاب پہ اعتراض کرے، جو رب کی عطا پہ جو ہے وہ اعتراض کرے، اس کا خاتمہ کیسا ہوگا اور اس
کا ٹھکانہ کون سا ہوگا یہ میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، آپ سب احباب بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی انتخاب خدا ہے۔ اللہ ہمیں انتخاب خدا سے دل سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت کم ہے، میں نبی علیہ السلام کے تعارف کے حوالے سے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ دور تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فوج کے سپہ سالار تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسامہ بھائی، سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جس مخالف فوج کے ساتھ برسر پیکار تھے، جب حالات بہتر ہوئے تو مخالف فوج کے جرنیل نے اپنے لشکر میں شامل سپاہیوں کو اور فوجیوں کو سامنے بٹھایا۔ بڑی قیمتی بات ہے اور بڑی لذیذ سی بات ہے اور لطیف بات ہے تعارف صحابہ کے اعتبار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف جو لوگ برسر پیکار تھے، اس فوج کا سپاہ سالار اپنے فوجیوں کو کہنے لگا کہ لشکر ہمارا ان سے زیادہ ہے، تعداد ہماری صحابہ کے مقابلے میں زیادہ ہے، قوت صحابہ کے مقابلے میں ہم زیادہ رکھتے ہیں، طاقت ہم زیادہ رکھتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے جذبات ابھارنے والی، اشعار پڑھنے والی عورتوں تک کا سامان موجود ہے، لیکن ہر ایک میدان میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہم پہ غالب کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ تو تعارف صحابہ بیان کرتے کرتے میں عرض کروں کہ ایک فوجی اٹھا اور اس نے کہا کہ اگر سپہ سالار اگر جان کی امان دیں تو ایک بات عرض کروں، اپنی بات کو اختتامی شکل دیتا ہوں۔ وہ فوجی اٹھا اور اس نے کہا کہ ہم میں سے فوج کا ہر ایک آدمی جب میدان میں اترتا ہے تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے، ہمارا دل یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کے مقابلے میں جب ہم آئیں تو ہم سے پہلے ہمارا دوسرا بھائی مرے، لیکن ہم جس جماعت کے ساتھ برسر پیکار ہوتے ہیں، جسے جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، ان کا انداز یہ ہوتا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ مریں، ہم سے پہلے دوسرا ہمارا سپاہی مرے، لیکن جس جماعت کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہر میدان میں ہوتا ہے، اس جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے ہر ایک سپاہی کی، ہر ایک مجاہد کی، ہر ایک فوجی کی، ہر ایک لشکری کی کہ پہلے دوسرا جام شہادت نہ نوش کرے، بلکہ محمد مصطفیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے پہلا دشمن کا تیر میرے سامنے آئے اور دوسرے صحابی سے پہلے میں جام شہادت نوش کروں۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے محمد علیہ السلام کے صحابہ کو ہر ایک میدان میں فتح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے سچے اور سچے انداز میں، کھرے انداز میں، وکرے اور نکرے انداز میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مختصراً دو شعراء کے کلام آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں۔ پہلا کلام ہمارے آپ کے تو یقیناً زیادہ ہی قریب ہے، قائد آباد خوشاب سے ہمارے بھائی جناب جاوید راز صاحب، ان کی شکریہ کے ساتھ میں کلام آج کل پڑھ رہا ہوں، سناتا ہوں آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے کہ شیطان کھڑا ہے اس پاس سے، ایمان صحابہ نال کھڑا ہے۔ جی آپ کے ساتھ میری پہلی ملاقات اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا دیں ہمیں تاکہ اس عنوان پر ہم اپنی صلاحیت کے وقت کر سکیں کہ شیطان کھڑا ہے اس پاس سے، ایمان صحابہ نال کھڑا ہے۔ اور یہ چار مصرے اس میں آپ کو لگے گا کہ ہمارا تعلق علامہ عبدالستار توفیق رحمہ اللہ کے ساتھ، ان چار مصروں کے ساتھ آپ کو لگے گا کہ ہمارا تعلق اور عدو سے تعلق رکھنے والے علامہ دوست محمد قریشی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ چار مصرے آپ کو پکار پکار کر کہیں گے کہ آپ کے سٹ پر آنے والے نوجوان کا تعلق چکوال کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے حجت الاسلام فی الارض مفکر اسلام محسن اسلام علامہ قاضی الحسین رحمہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ چار مصرے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سٹ پر آنے والے نوجوان کا تعلق جھنگ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے اور ولی محمد کھوجی کے گھر پیدا ہونے والے علامہ حق نواز شہید رحمہ اللہ کے ساتھ ہے۔ سماعت فرمائیے کہ شیطان کھڑا ہے اس پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑا ہے، ہر عقل مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑا ہے۔ اور کئی نشہ کر کے لکھیے، کئی پیسے گن کے لکھیے،
کہیں نشہ کر کے لکھیے، کہیں پیسے گن کے لکھیے، تاریخ کے ورقے پاٹ کے سٹ قرآن صحابہ، تاریخ کے ورقے، شیطان کھڑا ہے اس پاسے، سیف بھائی شیطان کھڑا ہے اس پاسے، ایمان صحابہ کا ایک ایک لفظ آپ کو در صحابہ کے قریب لے کے جائے، شیطان کھڑا ہے اس پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑا ہے، ہر عقل مند کے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑا ہے، کہیں نشہ کر کے لکھیے، کہیں پیسے گن کے لکھیے، کہیں نشہ کر کے لکھیے، کہیں پیسے گن کے لکھیے، تاریخ کے ورقے پاڑ کے سٹ قرآن صحابہ نال، اور توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں۔ آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ حضرت مولانا الطاف بن عاص شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ کی تعلیم مکمل کی خطیب جہلم محسن اسلام علامہ عبداللطیف جہلی رحمہ اللہ کے ادھر سے جہلم سے، تو ان کی سال ثواب کے لیے بھی کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، تو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے تو مشیر صحابہ ہیں، کفار پہ خالد نے تلوار جنوں توڑی، آقا نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں، میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں، اور اے عقل کے مارو تم الطاف سے مت چڑھو، اے عقل کے مارو تم سیف سے مت چڑھو۔ آپ کا بھی بڑا بنیادی کردار ہے، آپ نے جنگل میں مدد بنا رکھا ہے، اللہ آپ کو آپ کے سیٹ کو تعدیر قائم رکھے، ہماری دعائیں اور ہر طرح کا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ اے عقل کے مارو تم سیف سے مت چڑھو، جی کیا بات ہے، اے عقل کے مارو تم الطاف سے مت چڑھو، اپنا تو مقدر ہے کہ میرے پیر صحابہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں احسن انداز میں شان صحابہ پیش فرما رہے